السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں جس حدیث کے ٹکڑے کا حوالہ دیا تھا، ہماری گفتگو اسی حدیث کے ٹکڑے پر آگے چل رہی ہے، اور آگے کے جو مسائل ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے اس کا تعلق بھی حدیث کے اسی جملے سے ہے کہ هو لها صدقۃ ولنا ہدیۃ۔ چنانچہ ایک مسئلہ زکوٰۃ کے پیسوں سے خود زکوٰۃ دینے والے کی دعوت کرنا، یعنی ایک شخص نے غریب آدمی کو زکوٰۃ دی، پھر اس غریب نے اس شخص کی دعوت کی، تو زکوٰۃ دینے والے کے لیے اس غریب کے گھر دعوت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو فرمایا کہ اس زکوٰۃ دینے والے کے لیے اس غریب کے گھر جا کر دعوت کھانا جائز ہے، کیونکہ وہ رقم اس غریب کے لیے زکوٰۃ تھی، پھر اس کی ملکیت میں آنے کے بعد انہی پیسوں کے ذریعے کی گئی دعوت اس غریب کی طرف سے زکوٰۃ دینے والے کے لیے ہدیہ ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے زکوٰۃ دینے والے کا قرض ادا کرنا۔ مثال کے طور پر زید کا بکر پر بہت زیادہ قرض ہے، زید کا بکر پر بہت زیادہ قرض ہے، اور بکر کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن باوجود کوشش کے وہ قرضہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، اور وہ بہت سے حالات کا شکار بھی ہے۔ یہ تمام حالات دیکھ کر زید جس نے بکر کو قرض دیا، زید نے اپنی زکوٰۃ کی رقم سے بکر کی کچھ مدد کر دی، پھر بکر نے ان پیسوں کا مالک ہونے کے بعد اپنی ملکیت میں آنے کے بعد اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے اسی رقم کے ذریعے زید کا کچھ یا سارا قرضہ ادا کر دیا، تو فرمایا کہ یہ عمل جائز ہے، یعنی اس سے زید کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور بکر کا قرضہ بھی اتر جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رقم بکر کے لیے تو زکوٰۃ تھی، اور بکر نے اپنی ملکیت میں آنے کے بعد اب اس کی طرف سے زید کا جو قرضہ ادا کر دیا، تو زید کی قرضے کی ادائیگی ہو گئی اور بکر کے لیے وہ زکوٰۃ ادا، یعنی زید کی زکوٰۃ ادا ہوئی، بکر کا قرضہ ادا ہو گیا۔ ایک تیسرا مسئلہ کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے زکوٰۃ دینے والے کو کرایہ دینا، بالکل وہی مثال جو ہم نے اوپر بیان کی کہ مثلا بکر زید کا کرایہ دار ہے اور اس پر کئی مہینوں کا کرایہ چڑھ گیا ہے، بکر اپنے مسائل کی وجہ سے کرایہ ادا کرنے سے قاصر ہے، ایسے میں زید اپنی زکوٰۃ کی رقم سے بکر کی مدد کر دیتا ہے، پھر بکر نے اپنی ملکیت میں آنے کے بعد اپنی مرضی سے زید کا کچھ یا مکمل کرایہ زید کی دی ہوئی زکوٰۃ کی رقم سے ادا کر دیا، تو فرمایا یہ بھی جائز ہے، زید کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور بکر کا کرایہ بھی ادا ہو گیا۔ تین مسئلے تو ہو گئے، لیکن یہاں ایک بہت ضروری اور اہم نقطہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ کہ زید کی زکوٰۃ اس وقت میں ادا ہوگی کہ جبکہ یہ دیتے وقت میں قرضہ دار یا کرایہ دار کو اس شرط پر نہ دے کہ تمہیں اس رقم سے میرا قرضہ یا میرا کرایہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر یہ شرط لگا کر زید دیتا ہے کہ بکر میں تم کو اپنی زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، لیکن تم اس رقم کو لے لینا مجھ سے زکوٰۃ کے عنوان پر، اور لے کر کے یہی رقم آپ مجھے واپس کر دینا بطور قرض ادا کرنے کے یا بطور کرایہ ادا کرنے کے، اگر اس شرط کے ساتھ زید نے بکر کو زکوٰۃ دی تو زید کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔
کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنا دیا جائے. یہ شرط ہے. تملیک مال بلا عوض، مال کا مالک بنانا بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی شرط کے. آپ مالک بنائیں اور کوئی شرط نہ لگائیں. اور مالک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم کو اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کرے، چاہے تو قرضہ ادا کرے یا کرایہ ادا کرے یا کھا پی کر کے ختم کر دے. اگر اسے اختیار نہ دیا جائے اور قرضہ یا کرایہ ادا کرنے کی شرط لگائی جائے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی طرح ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ کسی شخص کے قرضہ یا کرائے کو زکوٰۃ کی نیت سے معاف کر دینے سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مطلب یہ کہ آپ کا قرضہ کسی آدمی پر ہے اور وہ کئی ماہ سے یا کئی سال سے آپ کو نہیں دے رہا، یا آپ کا کوئی کرایہ دار ہے وہ آپ کو کئی ماہ سے کرایہ نہیں دے رہا. اب آپ نے یہ دیکھ کر کہ یہ کئی سال سے، کئی عرصے سے نہ تو قرض دے رہا ہے نہ کرایہ دے رہا ہے، تو اب آپ نے یہ نیت کر لی کہ وہ جو قرض اور کرایہ نہیں دے رہا ہے میں زکوٰۃ کی نیت سے اس کا وہ قرض اور وہ کرایہ معاف کر دیتا ہوں. اگر آپ یہ سوچ کر کے زکوٰۃ کی نیت کر کے یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی تو آپ غلط فہمی میں ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بلکہ زکوٰۃ کی رقم کو مقروض یا کرایہ دار کے ہاتھوں میں دے کر اسے مالک بناتے ہوئے اسے تمام اختیارات کا دینا لازم ہے. شرط لگائی تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں، اختیار نہیں دیا تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں، اور زکوٰۃ کی نیت سے قرض وغیرہ پہلے تو دے چکا تھا قرضہ اور کرایہ نہیں آ رہا تھا، بعد میں معاف کر دیا تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ تین اہم ترین مسئلے تھے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.